باغ فدق، باغ وہ ہے کیا؟ یہ خیبر میں سے حضور کے حصے میں آیا تھا، حضور کے مسئلہ سمجھنا بڑے آرام سے، حضور کے حصے میں آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جو آمدن ہوتی تھی، جو مسافر آتے یا جو اصحاب صفہ تھے، اہل بیت اطہار میں تھے، ازواج مطہرات بھی تھیں، ازواج مطہرات بھی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے تھے، ان سب کا خرچ یہیں سے چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء درم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، ان کی وراثت ان کا علم ہے، ان کا علم۔ جس وقت کریم آقا سیدہ اور سیدہ زہرا نے اتفاق سے یہ فرمان رسول نہیں سنا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے سیدہ زہرا نے مطالبہ کیا اور آپ نے غلام بھیجا، روایت میں موجود ہے غلام بھیجا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بدلے میں یہ حدیث بھیجی تھی۔ وہاں روایت اس طرح ہوتی ہے، ان کے ہاں ممبر پہ بیٹھ کے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، شاید آپ کو وہ نیٹ سے ملے گی بھی، مر گیا وہ ذاکر ان کا ایک، وہ کہتے سیدہ گئیں، صحابہ سارے نشے میں دھت تھے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے نکالا جس پہ حضور نے وصیت لکھی ہوئی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، وصیت لکھی تھی انہوں نے دیا، تو انہوں نے ایسے پھاڑا اور ایسے پھینکا اور کہہ کے لگائے، سیدہ روتی ہوئی واپس آ گئیں، اور یہ ساری کہانیاں بنائی ہیں، تو آگے سے سننے والے ہوں سیدہ کا حق آ گیا۔ اگر یہی بات ہے تو میرا سوال یہ ہے، کیا سیدہ کے اس وقت وارث نہیں تھے؟ مولا علی نہیں تھے؟ بولو تو صحیح، کیا ان کا شہزادہ حسن نہیں تھا؟ کیا حسین نہیں تھے؟ یا اہل بیت کے غلام سارے چلے گئے تھے؟ اچھا چلو بالفرض اگر مان لیا جائے ان کی اس کہانی کو کہ سیدہ زہرا کا حق نہیں دیا، وہ آئیں تو ان کی توہین کی، انہیں رلایا اور ان کا خط پھاڑا، اور جو ہے وہ شراب میں نشے میں دھت تھے، ایسے نشیوں کے سنگی بنے مولا علی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ داغدار تو ذات مولا علی کی بھی ساتھ ہو رہی ہے کہ مولا علی پھر انہی کے ساتھ ہی بنے رہے، انہی کے ساتھ مل کے جنگوں پہ جاتے رہے، انہی کے وزیر اور مشیر بنتے رہے۔ کس کو سمجھتے ہو تم مولا علی؟ کون ہے تمہارے ہاں مولا علی؟ ہمارے ہاں تو شیر یزدان کو مولا علی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو حیدر کرار کو مولا علی کہتے ہیں، ہم تو قوت پروردگار جس کو کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی۔ یہ شان ہے مولا علی پاک کی، تو کیا مولا علی بس ایسے چپ کر کے نہیں بس ہم آج تو ایسا کوئی بندہ ہو نا گھر میں تو سارا محلہ تانے مارتا ہے، تجھ سے اپنا گھر ہی نہیں سنبھالا گیا۔ اور مولا علی وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کا ایمان سنبھالا ہے، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج میرا گھر اگر بچہ ہے تو یہ بھی صدقہ میرے پیر علی کا ہی ہے، وہ اپنے گھر نہیں سنبھال سکے تو کیا امت پیش کر رہے ہو امت کے سامنے مولا علی کا؟ پہلی بات کہ ایسی بے حیائی ہو نہیں سکتی، کیوں کہ وہ تربیت یافتہ تھے امام الانبیاء کے، یا پھر نعوذ باللہ وہ سارے شراب پی کے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے وصال کے فوراً بعد، تو کیا حضور کی تربیت بات اتنی سی تھی؟ اور آج تو پیر میر علی شاہ صاحب کا کوئی مرید ہونا تو ان کے جاننے کے بعد بھی وہ سبق وہی یاد کرتا رہتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو یار غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں، جن کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا، آپ نے یہ پیغام بھیجا، اور پھر جب پیغام بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق، سنو حقیقت، جس وقت آپ نے پیغام بھیجا سیدہ اپنے گھر میں تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جوتے اتارے، ننگے پاؤں چلتے ہوئے سیدہ کی دہلیز پہ آ گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ یہ نہیں کہا خلیفۃ المسلمین آیا ہوں، یہ نہیں کہا امیر المومنین آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر آیا ہوں، آپ نے کہا اہل بیت کا ایک غلام آیا ہوں، اہل بیت کا ایک غلام آیا ہوں۔ سیدہ اگر آج
آپ کا حکم پہنچا، حضور کا یہ فرمان ہے، اگر میں نے آج یہ کر دیا تو بعد میں آنے والے دین میں بڑا بگاڑ پیدا کر دیں گے، بڑی جو ہے وہ بڑی جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے۔ آپ ایسا کریں، مجھے، میری اولاد کو، میرے ساری پراپرٹی جتنی ہے ساری بیچ دیں، ابو بکر کو غلام بنا کر مدینے کی منڈی میں بیچ دیں، اور میں غلام، وہ لوگ کہتے ہیں نا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں۔ ابو بکر نے باقاعدہ کہا غلام اہل بیت بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، بیچ دو مجھے۔ سیدہ سے کہا کیوں؟ کہا میں یہ کام کرنا چاہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ میں راضی ہوں آپ سے، میں آپ سے راضی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا راضی تھی مولا سیدنا ابو بکر صدیق پر۔ وہ کہتے جی نہیں، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اب اس بات کا، یہ تو تھا ہمارا ایک جواب، اب ہمارا ایک اعتراضی جواب سوال ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کتنی دیر رہی؟ 2 سال۔ کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ 2 سال تک رہی۔ 2 سال حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر کا دور آیا تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی حق نہیں دیا۔ پھر آیا حضرت عثمان غنی کا دور تو کہتے ہیں حق نہیں دیا۔ رک کر ایک اور سوال ہے کہ اس دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس حکومت کے ایک عہدے پر مولا علی بھی رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں آپ بھی جو ہے اس دور میں بھی حکومت کے ایک عہدے دار رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی مولا علی حکومت کے ایک عہدے دار رہے ہیں۔ ایسی حکومت جو سیدہ کا حق کھائے بیٹھی رہی، مولا علی اس حکومت کے عہدے دار بنے رہے۔ وہ اگر گناہ کر رہے تھے تو شریک تو مولا علی بھی ٹھہرائے جا رہے ہیں ساتھ۔ نہیں سمجھ آئی کیا ہی ہے؟ اب اس کے بعد خلیفہ کون بنا؟ چوتھے تو مولا علی ہے نا، بنے مولا علی۔ میرا سوال ہے اس وقت باغ فتح بھی تھا، باغ فتح بھی تھا اور اولاد زہرا بھی تھی۔ اس وقت مولا علی اعلان کرتے پہلے 3 خلیفوں نے فیصلہ غلط کیا تھا، لہذا میں علی درست فیصلہ کر رہا ہوں، یہ باغ فتح سیدہ کا حق تھا، میں اولاد کو دینے لگا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی جی کہندے نا جاؤ کنا تے واگاں جے، کی کہندے نے؟ ہاں ہم یہی کہتے ہیں، ہاں بھائی کنا تے واگاں جے جاؤ۔ اگر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ باغ فتح کا فیصلہ بدلا ہو جو ابو بکر نے کیا تھا، جو فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا، جو فیصلہ حضرت عثمان غنی نے کیا تھا، تو جو ہاں تم چاہو گے وہاں کھڑا ہو کے مسلک تمہارا میں قبول کروں گا۔ بتاؤ ہمیں کیا مولا علی نے اس فیصلے کو بدلا یا اس فیصلے کو قائم رکھا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس فیصلے کو بدلا نہیں، فیصلے کو بدلا، سمجھ آ رہی ہے مسئلے کی؟ کوئی نہیں، فیصلے کو بدلا۔ تو ہم کہتے ہیں اوے علی پاک کے جھوٹے ملنگو، جو فیصلہ علی کو قبول ہے وہ سنیوں کو بھی قبول ہے۔ ایک مجھے کہتے ہیں اصل میں نا وہ مولا علی نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، کہیں فتنہ نہ ہو جائے، چلو جو ایسے وقت گزر گیا تھا گزر گیا، اب فتنہ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے جی، اگر مولا علی نے فتنہ نہیں بنایا تو سانج کیوں چکے ہیں؟ اگر یہی تمہارا قیدا مولا علی فتنہ نہیں بنانا چاہے، بات سمجھ میں آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ تو سنی بھائیو، اگر سیدہ زہرا کا حق نہ دینا، باغ فتح سیدہ زہرا کو نہ دینا ابو بکر کا جرم ہے، تو کہتے ہیں وہ حضرت عمر کا جرم ہے، حضرت عثمان غنی کا جرم ہے، تو یہ جرم مولا علی کا بھی ہے، پھر یہ جرم پھر مولا علی پاک کا بھی ہے۔ چلیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پردہ فرما گئے، پھر خلیفہ کون بنا تھا 6 ماہ کے لیے؟ حضرت امام حسن۔ امام، اب تو حق والوں کا اپنا عہدہ بن گیا تھا، اب کہتے نا امام حسن لاؤ بھی یہ باغ فتح ہمارا حصہ تھا، نہیں ملا آج ہم، مگر سنیو وہ عقیدہ جو ہمارا ہے وہی مولا علی کا اور امام حسن کا ہے۔ امام حسن نے وہی
فیصلہ جاری رکھا جو ابو بکر صدیق فرما گئے تھے۔ جو ابو بکر صدیق کا فیصلہ وہی مولا علی کا فیصلہ، جو حضرت عمر کا فیصلہ وہی مولا علی کا فیصلہ، حضرت عثمان کا فیصلہ مولا علی کا فیصلہ، اور مولا علی کا جو فیصلہ وہی حضرت امام حسن کا فیصلہ، اور جو ان کا فیصلہ وہی اہل سنت کا فیصلہ۔